أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ کے ساتھ اور ان کی عظیم الشان کتب میں سے ایک کتاب الفوائد کے ساتھ۔ یہ کتاب طرح طرح کے فوائد سے بھرپور کتاب ہے، اور میرے وہ احباب جو درس میں شریک ہوتے ہیں وہ صحیح معنوں میں درس سے فائدہ تب اٹھا سکتے ہیں جب وہ اس کتاب کو اپنے سامنے رکھیں اور اس کا اہتمام کریں۔ اس کتاب کا وہ ایڈیشن جس کی تحقیق کی ہے ڈاکٹر عبدالباسط المشہدانی نے، اس کے مطابق اس کا صفحہ نمبر بنتا ہے 237 اور کتاب کا وہ ایڈیشن جس کی تحقیق کی ہے شیخ محمد عزیر شمس رحمہ اللہ نے اور جسے شائع کیا ہے دار و عالم الفوائد نے، اس کے لحاظ سے آیت کا صفحہ نمبر ہے 188 اور یہ درس اس پہ گفتگو گزشتہ درس میں شروع ہو چکی ہے۔ اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ قرآن کریم میں یہ موضوع بار بار ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اعمال جو ہمارے دلوں کے ذریعے وجود میں آتے ہیں، ہمارے دیگر اعضاء کے ذریعے وجود میں آتے ہیں، یہ ہدایت یا گمراہی کا سبب بنتے ہیں۔ اگر دلوں سے اور جسم کے اعضاء سے ایسے اعمال سر انجام دیے جائیں جو اچھے اعمال ہیں، خیر والے اعمال ہیں، تو یہ ہدایت ملنے کا سبب بنتے ہیں۔ اور اگر دل کے ساتھ اور جسم کے دیگر اعضاء کے ساتھ ایسے اعمال کا ارتکاب کیا جائے جو گناہ پہ مشتمل ہیں، تو اس سے انسان ہدایت سے دور ہو جاتا ہے اور اس کی گمراہی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد آج کا درس امام صاحب کہتے ہیں وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ يُحِبُّ أَعْمَالَ الْبِرِّ فَيُجَازِي عَلَيْهَا بِالْهُدَى وَالْفَلَاحِ، اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یحب محبت کرتا ہے اعمال البر، نیکی پہ مشتمل اعمال سے۔ چنانچہ اللہ محبت کرتا ہے کس سے؟ نماز سے، روزے سے، حج سے، حسن اخلاق سے، دوسروں کے ساتھ تعاون کر دینا اس سے، دوسروں کو معاف کر دینا اس سے۔ تو نیکی کے اعمال سے اللہ محبت کرتا ہے۔ فَيُجَازِي عَلَيْهَا، تو ان اعمال کی وہ جزا دیتا ہے، ان اعمال پہ وہ بدلہ دیتا ہے بالہدا، ہدایت دے کر، والفلاح، اور فلاح دے کر۔ یعنی کہ جو انسان نیکی پہ مشتمل اعمال سر انجام دے گا، اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے اسے ہدایت دیں گے اور فلاح دیں گے، کامیابی دیں گے۔ وَيُبْغِضُ أَعْمَالَ الْفُجُورِ، اور اللہ تعالیٰ فسق و فجور پہ مشتمل اعمال کو ناپسند کرتا ہے۔ وَيُجَازِي عَلَيْهَا، اور ایسے اعمال کرنے پہ وہ سزا دیتا ہے بالضلال والشقاء، گمراہی کے ذریعے اور بدبختی کے ذریعے۔ ایسے آدمی کو پھر گمراہی ملتی ہے، ہدایت نہیں ملتی۔ تو کیا سبق ملا اس سے جو ابھی تک ہم نے پڑھا ہے؟ کہ ہم کسی بھی نیکی کو حقیر نہ جانیں، ایک ایک نیکی کرنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ کے محبوب بن جائیں اور پھر اللہ ہمیں ہدایت دے، وہ ہدایت جو جنت میں جانے کا سبب بنتی ہے۔ اور اگر ہم گناہوں کی طرف جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارے لیے گناہ کرنے مزید آسان ہو جائیں گے، گمراہی کی طرف جانا اور آسان کر دیا جائے گا، بدبختی کی راہ پہ چلنا اور آسان کر دیا جائے گا۔ وَأَيْضًا فَإِنَّهُ الْبَرُّ، اور یہ وجہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت البر ہیں،
البر بہت احسان کرنے والا، اور یہ اللہ کا نام قرآن کریم میں بھی آیا ہے، انہ هو البر الرحیم، سورہ طور آیت نمبر 28 کہ یقیناً اللہ تعالیٰ البر ہے، احسان کرنے والا ہے، الرحیم بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ البر ہے یعنی کہ بہت احسان کرنے والا، وَيُحِبُّ أَهْلَ الْبِرِّ، اور وہ محبت کرتا ہے ان سے جو نیکی کرنے والے ہوں، دوسروں کے ساتھ احسان کرنے والے ہوں۔ فَيُقَرِّبُ قُلُوبَهُم مِّنْهُ، چنانچہ وہ ان کے دلوں کو اپنے آپ سے قریب کر دیتا ہے۔ کن کے دلوں کو؟ احسان کرنے والے، نیکی اپنانے والے کے دلوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سے قریب کر دیتا ہے۔ کتنا قریب کر دیتا ہے؟ کیا سب کا قرب ایک جیسا ہوتا ہے؟ نہیں، بِحَسَبِ مَا قَامُوا بِهِ مِنَ الْبِرِّ، اس نیکی کے مطابق جس نیکی کو انہوں نے سر انجام دیا۔ کوئی نیکی کا مال زیادہ کرتا ہے، کوئی کم کرتا ہے، جو زیادہ کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ اپنے زیادہ قریب کریں گے، اور جو کم نیکیاں سر انجام دے گا اسے بھی اللہ قریب کریں گے، لیکن اتنا زیادہ نہیں۔ وَيُبْغِضُ الْفُجُورَ وَأَهْلَهُ، اور اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے فسق و فجور کو، وَأَهْلَهُ، اور فسق و فجور کا ارتکاب کرنے والے لوگوں کو۔ اب سزا کیا ملتی ہے پھر؟ فَيُبْعِدُ قُلُوبَهُم مِّنْهُ، تو اللہ تعالیٰ فسق و فجور کا ارتکاب کرنے والے لوگوں کے دلوں کو اپنے سے دور کر دیتا ہے۔ کتنا دور کرتا ہے؟ بِحَسَبِ مَا اتصفوا بِهِ مِنَ الْفُجُورِ، اس فسق و فجور کے مطابق جس کے ساتھ وہ متصف ہوئے، جس میں وہ ملوث ہوئے، جس کا انہوں نے ارتکاب کیا۔ فَمِنَ الْأَصْلِ الْأَوَّلِ، پہلے قاعدہ کے مطابق یہ آیت ہے، پہلے اصول کے مطابق یہ آیت ہے۔ اب یہاں پہ امام صاحب نے ہمیں دو اصول دے دیے ہیں۔ ایک اصول کیا ہے؟ نیکیاں کرو گے اور نیکیاں کرنے کی توفیق ملے گی، نیکیاں کرو گے اللہ کے مزید قریب ہو جاؤ گے، محبوب بن جاؤ گے، اللہ تعالیٰ نیک اعمال کرنے کی توفیق دے گا۔ یہ ہو گیا ایک اصول۔ دوسرا اصول یہ کہ فسق و فجور کا ارتکاب کرو گے، معاصی کا ارتکاب کرو گے، گناہوں کا ارتکاب کرو گے تو اللہ رب العزت گناہ کرنا یہ آسان کر دے گا، پھر نیکی کرنا آسان نہیں رہے گا۔ تو اب کہتے ہیں جو پہلا اصول ہے، اور وہ پہلا اصول کیا ہے جی؟ کہ نیکیاں کریں گے تو مزید نیکی کی توفیق ملے گی، ہدایت ملے گی۔ تو کہتے ہیں فَمِنَ الْأَصْلِ الْأَوَّلِ، پہلے اصول کے مطابق اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، قولہ تعالیٰ الف لام میم ذالک الکتاب، یہ کتاب کون سی کتاب؟ قرآن کریم، لا ریب، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اچھا اس کا کیا مطلب ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے؟ نمبر ایک، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ نمبر دو، اس کتاب نے جو کچھ بتا دیا اس کے درست ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اچھا، ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت دینے والی ہے کن کو؟ متقی لوگوں کو، پرہیزگاروں کو، گناہوں سے بچنے والوں کو، نیکی سر انجام دینے والوں کو۔ کیونکہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تقویٰ کا معنی ہوتا ہے نیک کام کرنا اور گناہوں سے بچنا، یہ ہے تقویٰ۔ لیکن اگر البر و تقویٰ کے الفاظ ایک ساتھ آ جائیں تو پھر البر کا مطلب ہوتا ہے نیک اعمال سر انجام دینا، اور تقویٰ کا مطلب ہوتا ہے گناہوں سے دور رہنا۔ تو یہاں پہ اکیلا لفظ متقین آیا ہے، تقویٰ آیا ہے، تو یہاں پہ متقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو فرائض و واجبات پہ عمل کرنے والے اور گناہوں سے دور رہنے والے۔ اچھا، اللہ نے کہا ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے کن کے لیے؟ متقین کے لیے۔ لیکن یہاں پہ مجھے کچھ تضاد سا محسوس ہو رہا ہے، اس کا ازالہ آپ کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 4 میں ھدی للناس، کہ قرآن کریم ہدایت دینے والا ہے تمام لوگوں کو، اور یہاں پہ کہہ دیا جو ابھی آیت پڑھی ہم نے سورہ بقرہ آیت نمبر 2 کہ ہدایت دینے والا ہے قرآن متقی لوگوں کو۔
اب بتائیے قرآن کی کون سی بات ٹھیک ہے, کون سی ٹھیک نہیں ہے؟ دونوں ٹھیک ہے. قرآن کریم میں کوئی بات غلط ہو سکتی نہیں, بس تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہاں پہ اللہ نے کہا ہدی للناس کہ قرآن کریم تمام لوگوں کو ہدایت دینے والا ہے. اس سے مراد ہے ہدایت ارشاد, رہنمائی کر دینا, راستہ بتا دینا. تو قرآن نے جنت کا راستہ سب کو بتایا ہے کہ صرف مومنوں کو بتایا ہے؟ سب کو بتایا ہے. اور جہنم سے بچنے کا طریقہ سب کو بتایا ہے کہ صرف مومنوں کو بتایا ہے؟ سب کو بتایا ہے. تو اس لحاظ سے قرآن ہدایت ہے کن کے لیے؟ سب لوگوں کے لیے. پھر جہاں پہ کہا گیا ہدی للمتقین کہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے, اس سے مراد ہے ہدایت توفیق. یعنی کہ قرآن کریم کن کو منزل تک پہنچا دیتا ہے, جنت میں پہنچا دیتا ہے؟ متقی لوگوں کو. راستہ سب کو بتایا, لیکن جن کو جنت میں داخل کر دیا, پہنچا دیا, وہ کون ہے؟ متقی لوگ. تو یہ ہے ہدایت توفیق. اچھا غور آپ نے یہاں پہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ قرآن کریم ہدایت دیتا ہے متقی لوگوں کو. اس کا مطلب ہے تقوی آپ میں ہوگا تو ہدایت ملے گی. تقوی نیک عمل ہے نا, اور جتنا تقوی زیادہ ہوگا اسی قدر ہدایت زیادہ ملے گی. اب دیکھیے کہتے ہیں امام صاحب وَهَذَا يَتَضَمَّنُ أَمْرَيْنِ, اور یہ مشتمل ہے دو چیزوں پہ, یہ مشتمل ہے دو امور پہ. کیا؟ ہدی للمتقین. احدہما, ان دو میں سے ایک امر, ان دونوں میں سے ایک چیز کیا ہے کہ انہ یہدی بہ من اتقى مساخطہ قبل نزول الکتاب, کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے بھی اس کے ذریعے. کس کے ذریعے؟ اس کتاب کے ذریعے, قرآن کے ذریعے. کس کو؟ من اتقى مساخطہ, جو بچے, جو اجتناب کرے, مساخطہ اللہ کی ناراضگی کے اسباب اور اعمال سے. یہ سمجھائی؟ مشکل تو نہیں ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے, اس کے ساتھ ان کو جو بچتے رہے اللہ کی ناراضگی کے اسباب اور اعمال سے قبل نزول الکتاب, قرآن نازل ہونے سے پہلے. جو قرآن نازل ہونے سے پہلے ہی اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق ان گناہوں سے بچتے تھے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے, ان اعمال سے بچتے تھے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اللہ نے قرآن نازل ہونے کے بعد قرآن کے ذریعے ان کو ہدایت دے دی. فإن الناس على اختلاف مللهم ونحلهم قد استقر عندهم ان الله سبحانه يكره الظلم والفواحش والفساد في الارض ويمقت فاعل ذلك, کیونکہ لوگ اپنے مختلف ادیان پہ رہتے ہوئے, ونحلهم, اور اپنے مختلف عقائد پہ رہتے ہوئے, قد استقر عندهم, ان کے دل و دماغ میں ایک بات بیٹھ چکی ہے. کون سی بات؟ کہ اللہ تعالی ناپسند کرتا ہے ظلم کرنے کو, والفواحش, بے حیائی پہ مشتمل امور کو, والفساد فی الارض, اور زمین میں فساد کرنے کو, وَيَمْقُتُ فَاعِلَ ذَلِكَ, اور اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے اس کو جو ان اعمال کا ارتکاب کرے. یعنی کہ چاہے کوئی مسلمان ہے, چاہے کوئی یہودی ہے, چاہے کوئی عیسائی ہے, چاہے کوئی کسی اور دین کے اوپر ہے, کسی اور عقیدے کے اوپر ہے, یہ بات سب کے دل و دماغ میں ہے کہ اللہ یہ پسند نہیں کرتا کہ ایک انسان دوسرے انسان پہ ظلم کرے. اللہ یہ پسند نہیں کرتا کہ بے حیائی کے امور کا ارتکاب کیا جائے. اللہ تعالیٰ یہ پسند نہیں کرتا کہ زمین میں فساد کیا جائے. اور ہر ایک کے دل میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند کرتا ہے جو ان جرائم کا ارتکاب کرنے والا ہو. وَيُحِبُّ الْعَدْلَ وَالْإِحْسَانَ وَالْجُودَ وَالصِّدْقَ وَالْإِصْلَاحَ فِي الْأَرْضِ وَيُحِبُّ فَاعِلَ ذَلِكَ, اور یہ بات بھی لوگوں کے دل و دماغ میں بیٹھ چکی ہے کہ وہ محبت کرتا ہے. کون؟ اللہ تعالیٰ. کس سے؟ العدل, عدل و انصاف سے. والاحسان,
اور لوگوں کے ساتھ احسان کرنے سے، اس عمل سے اللہ محبت کرتا ہے۔ والجودہ، اور اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے الجودہ، سخاوت کرنے کو۔ آپ لوگوں پہ خرچ کریں، مہمانوں پہ خرچ کریں، فقیروں پہ خرچ کریں، اپنی بیگم بچوں پہ خرچ کریں۔ والصدقہ، اور اللہ پسند کرتا ہے سچائی کو۔ والاصلاح فی الارض، اور اللہ پسند کرتا ہے زمین میں اصلاح کرنے کو، یعنی کہ آپ لوگوں کے درمیان صلح کرائیں اور اصلاح کریں، فساد کو ختم کریں۔ وَيُحِبُّ فَاعِلَ ذَلِكَ، اور وہ پسند کرتا ہے اس کو جو ان اعمال کو سر انجام دینے والا ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان اعمال کو بھی پسند کرتا ہے اور اس آدمی کو بھی پسند کرتا ہے جو ان اعمال کو اپنا لے۔ فَلَمَّا نَزَلَ الْكِتَابُ، بس جب یہ کتاب نازل ہوئی تو اصاب سبحانہ اہل البر، تو اللہ تعالیٰ نے نیکوکاروں کو، نیک اعمال سر انجام دینے والوں کو بدلہ دیا، ثواب دیا۔ کس چیز کے ساتھ؟ بِأَنْ وَفَّقَهُمْ، کہ ان کو توفیق دے دی، لِلْإِيمَانِ بِهِ، اس کتاب پہ ایمان لانے کی یا اپنی ذات پہ ایمان لانے کی، جزاء لہم، ان کو جزا دیتے ہوئے، علی برہم وطاعتہم، ان کی نیکیوں کی اور ان کے اطاعت پہ مشتمل اعمال کی۔ وخذل اہل الفجور والفحش والظلم، اور اللہ نے بے یار و مددگار چھوڑ دیا فسق و فجور کا ارتکاب کرنے والوں کو، بے حیائی پہ مشتمل اعمال کا ارتکاب کرنے والوں کو اور ظلم کرنے والوں کو بے یار و مددگار کیسے چھوڑ دیا؟ بِأَنْ حَالَ بَيْنَهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ حائل ہو گیا ان کے مابین اور ان کے ہدایت پانے کے مابین۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے پھر ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہی آپ کو کوئی اللہ کا حکم ملے، فوری طور پہ اس کے اوپر عمل کرنے کا عزم کرے اور عمل کرنے کی کوشش کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مستقل طور پہ ایمان کی دولت سے محروم کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ حائل ہو گیا ان کے مابین اور اس کتاب کے ذریعے ہدایت پانے کے مابین۔ والامر الثانی، اور دوسری چیز، پہلی چیز کیا تھی؟ لیکن یہ دو چیزیں لی کہاں سے مؤلف نے؟ ہدی للمتقین سے۔ ہدی للمتقین کی تشریح کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو الفاظ ہیں ہدی للمتقین، یہ مشتمل ہیں دو چیزوں پہ۔ نمبر ایک یہ چیز کہ کتاب نازل ہونے سے پہلے جو گناہوں سے بچتا تھا، اللہ کو ناراض کر دینے والے اسباب سے بچتا تھا، اللہ نے اس کو ہدایت دے دی۔ اور دوسرا آپ کہتے ہیں والامر الثانی، اور دوسری بات، دوسرا امر، دوسرا معاملہ، کہ ان العبد اذا آمن بالکتاب، کہ بندہ جب اس کتاب پہ ایمان لائے، واہتدی به مجملا، اور اس کتاب سے اجمالی طور پہ ہدایت حاصل کرے، موٹی موٹی ہدایت تو حاصل کرے نا کم سے کم، وقبل اوامرہ، اور اللہ تعالیٰ کے احکام آرڈرز کو قبول کرے۔ اللہ کہے نماز پڑھو، جی یا اللہ بالکل بالکل۔ اللہ کہے روزے رکھو رمضان کے، جی یا اللہ بالکل، تیرا حکم برحق کے ہم رکھنے شروع کرتے ہیں۔ وصدق بأخبارہ، اور اللہ تعالیٰ کی دی گئی خبروں کی تصدیق کرے، ان کو درست جانے۔ اللہ نے کہا کہ انسان کا آغاز کس سے ہوا تھا؟ آدم علیہ السلام سے۔ آدم علیہ السلام کو کس سے پیدا کیا گیا تھا؟ مٹی سے۔ اور پھر باقی انسان کس سے پیدا ہوتے ہیں؟ نطفے سے۔ تو انسان اس کی تصدیق کرے، اس کو مانے، اور کس کا انکار کرے؟ جی، ڈارون تھیوری کا انکار کرے۔ ڈارون تھیوری کیا کہ انسان بندر سے بنا ہے؟ جی ہاں، اس کا انکار کرے۔ اچھا، جو کہے گا نہیں ڈارون تھیوری صحیح ہے، اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ اس کو ہدایت سے محروم کر دیں گے۔ یہ ہے کہ بے شک بندہ جب اس کتاب پہ ایمان لائے، یہ پہلا پوائنٹ۔ نمبر دو، اس کتاب کے ذریعے اجمالی طور پہ ہدایت حاصل کرے۔ نمبر تین، اس کتاب کے احکام کو قبول کرے۔ نمبر چار، اس کی دی گئی خبروں کی تصدیق کرے، انہیں سچا جانے، درست جانے۔ تو کان ذالک، تو یہ چیز جو ہے سبب بن جائے گی
لہدایت اخری، ایک اور ہدایت کا، تحصل لہ، جو اس بندے کو ملے گی علی التفصیلی، تفصیل سے۔ دیکھیں نا، قرآن کریم جب ہم کھولتے ہیں تو کیا ہمیں تفصیلی ہدایت ملتی ہے اس سے؟ نہیں، ہر ایک کو نہیں ملتی۔ جو جس قدر زیادہ قرآن پہ ایمان لائے گا، اس کے ذریعے اجمالی طور پہ ہدایت حاصل کرے گا، اس کے احکام کو قبول کرے گا، اس کی خبروں کی تصدیق کرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ تفصیلی ہدایت میں بڑھاتے چلے جائیں گے۔ ہم کہتے ہیں فلاں مفسر بڑے نقطے بیان کرتا ہے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو دیکھ لیں، ابن القیم کو دیکھ لیں، بھئی ہماری طرح انسان ہی تو تھے، لیکن دیکھیں ان کی کتاب میں آپ کو کیا کیا علم ملے گا۔ اس کے پیچھے یہی چیز تو ہے کہ یہ صحیح معنوں میں قرآن پہ ایمان لائے۔ ابن تیمیہ بھی، ابن القیم بھی، انہوں نے کبھی تعویل نہیں کی۔ اللہ نے کہا میرے ہاتھ ہیں، انہوں نے مان لیا اللہ کے ہاتھ ہیں۔ اللہ نے کہا میری آنکھیں ہیں، انہوں نے مان لیا اللہ کی آنکھیں۔ اور لوگ جناب ان چیزوں کا انکار کرنے کے لیے انہوں نے کتابیں لکھ ڈالی، صبح و شام کے اوقات صرف کر دیے ان چیزوں کا انکار کرنے میں جن کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا تھا اور بتایا تھا کہ یہ چیزیں ہیں۔ یعنی لوگوں نے تو اللہ کی صفات کا انکار کرنے میں پوری زندگی اپنے کھپا دی، 30 سال لگا دیے، 40 سال لگا دیے۔ اور ابن تیمیہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہہ دیا میری چیز ہے، بالکل جی ہم مانتے ہیں اللہ کی ہے، بس بات ختم۔ ہم کون ہوتے ہیں انکار کرنے والے؟ اللہ تعالیٰ کہے میرے ہاتھ، ہم کہیں نہیں یا اللہ تیرے ہاتھ نہیں ہے، ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ اللہ کہے میری آنکھیں، ہم کہیں نہیں یا اللہ تیری آنکھیں نہیں ہو سکتی۔ یہ عجیب بات ہے بھائی، یہ کون سا ایمان ہے؟ تو اس سے مجھے اور آپ کو عبرت حاصل کرنی چاہیے اور اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ ہم کون ہیں؟ ہم سلفی ہیں، ہم اہل الحدیث ہیں، ہم سچے اہل السنہ ہیں۔ سنت آتی ہے، حدیث آتی ہے، ہم فوری طور پہ مان لیتے ہیں، اللہ انشاءاللہ مزید ہدایت دیتا ہے۔ اور لوگ اسماء و صفات عقیدے میں بھی محنت صرف کر رہے ہیں کہ کیسے ہم نے نصوص کو رد کرنا ہے، کیسے ہم نے اس کی تعویل کرنی ہے، اور مسلک کی طرف آ جائیں، فقہ کی طرف آ جائیں، نماز روزے کی طرف آ جائیں، حج کی طرف آ جائیں، تو وہاں پہ بھی کتابیں لکھ رہے ہیں کہ اس حدیث کا ہم نے جواب کیسے دینا ہے، وہ حدیث جو ہمارے مسلک کے خلاف ہے اس کو ہم نے کیسے رد کرنا ہے۔ اس لیے کبھی کبھی ان میں سے کوئی نہ کوئی حق کہہ دیتا ہے، کہتا ہے افسوس پریشان ہوں۔ انہوں نے کہا، شاگردوں نے کہا استاد جی کیوں پریشان ہیں؟ کہا پریشان ہوں کہ ہم نے پوری زندگی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا دفاع کرنے میں گزار دی، یعنی کہ امام صاحب کا دفاع کرتے ہوئے رد کس کو کرتے رہے؟ بہت سی حدیثوں کو، بہت سی آیتوں کو، اسی میں پوری زندگی ہم نے گزار دی۔ یہ مقصد تھا ہمارے یہاں دنیا میں آنے کا۔ امام صاحب کہتے ہیں فَإِنَّ الْهِدَایَةَ لَا نِهَایَةَ لَهَا، کیونکہ ہدایت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ مجھے اور آپ کو بھی ہدایت کی بہت ابھی ضرورت ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ میں توحید کے اوپر ہوں بس ہدایت مل گئی، نہیں، ہدایت کیوں کہتے ہیں کوئی انتہا نہیں ہے، ہر اگلے منٹ میں ہمیں مزید ہدایت کی ضرورت ہے۔ صبح و شام ہمارے سامنے کوئی کیس آتا ہے، کوئی معاملہ آتا ہے، ہم پریشان ہوتے ہیں اب پتہ نہیں قرآن و حدیث کے مطابق یہاں پہ کیا کرنا ہے۔ تو ہدایت کیسے ملے گی؟ ایسے ہی ملے گی، یعنی کہ آپ ایمان لیں کتاب پہ، اجمالی طور پہ ہدایت لیں، قرآن کریم کے آرڈر کو تسلیم کریں، قرآن کریم کی خبروں کی تصدیق کریں، تو پھر آپ کو ہدایت ملتی چلی جائے گی۔ ایک ایک قلم پہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے گا۔ کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو کسی اچھے عالم دین کے پاس بھیج دے گا، کسی اچھے مفتی کے پاس آپ کو بھیج دے گا، کبھی کوئی اچھی کتاب آپ کے سامنے آ جائے گی، یہ ہدایت مل رہی ہے آپ کو۔ کہتے ہیں فَإِنَّ الْهِدَایَةَ لَا نِهَایَةَ لَهَا، کیونکہ ہدایت اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ وَلَوْ بَلَغَ الْعَبْدُ فِيهَا مَا بَلَغَ فَفَوْقَ هِدَایَتِهِ ہدایَةٌ أُخْرَى، اگرچہ بندہ اس ہدایت میں پہنچ جائے، جہاں تک پہنچ جائے، تو اس کو ملی ہوئی ہدایت کے اوپر ایک ہدایت اور ہوگی۔ جتنی ہدایت آپ کو مل چکی ہے وہ ہدایت کا انتہا نہیں ہے، اس ہدایت کے اوپر ایک ہدایت اور ہوگی۔ وَفَوْقَ تِلْكَ الْهِدَایَةِ ہدایَةٌ أُخْرَى إِلَى غَیْرِ غَایَةٍ، اور وہ جو ایک اور ہدایت ہے اس کے اوپر ایک ہدایت اور ہوگی، إِلَى غَیْرِ غَایَةٍ، یہ ایسا سلسلہ ہے کہ جس کا کوئی اختتام نہیں ہے۔
ہدایت، اس کے اوپر ایک اور ہدایت، اس کے اوپر ایک اور ہدایت، اس کے اوپر ایک اور ہدایت. فَكُلَّمَا اتَّقَى الْعَبْدُ رَبَّهُ، تو جب بھی بندہ اپنے رب سے ڈرے، تقوی اختیار کرے، تو ارتقا الی ہدایت اخری، تب وہ ایک اور ہدایت کی طرف چڑھ کر جائے گا. فَهُوَ فِي مَزِيدِ ہدایت مَا دَامَ فِي مَزِيدٍ مِنَ التَّقْوَى، پس وہ مزید ہدایت لینے میں لگا رہے گا جب تک وہ مزید تقوی اختیار کرنے میں لگا رہے گا. وَكُلَّمَا فَوَّتَ حَظًّا مِنَ التَّقْوَى، اور جب بھی وہ تقوی میں سے ایک حصے کو ضائع کرے گا، فَاتَهُ حَظٌّ مِنَ الْهِدَایَةِ بِحَسَبِهِ، تو اس سے ہدایت کا ایک حصہ چھوٹ جائے گا اس تقوی کے مطابق جس کو اس نے چھوڑا ہے. یہ وہ علماء کرام کہتے ہیں نا کہ نیکیاں کرنے سے علم بڑھتا ہے، ہدایت سے، گناہ کرنے سے علم کم ہو جاتا ہے. فَكُلَّمَا اتَّقَى زَادَ هُدًى، جب بھی بندہ تقوی اختیار کرے گا اس کی ہدایت میں کیا ہو جائے گا؟ اضافہ ہو جائے گا. وَكُلَّمَا اهْتَدَى، اور جب بھی وہ ہدایت حاصل کرے گا، زاد التقوی، اس کا تقوی بھی بڑھ جائے گا. تقوی سے ہدایت بڑھتی ہے اور ہدایت سے تقوی بڑھتا ہے. قال تعالی، اللہ تعالی نے فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی آ چکی، نور آ چکا. وکتاب مبین، اور کے بعد ایک کتاب آ چکی. اب نور سے کیا مراد ہوگا؟ نور سے مراد بھی قرآن ہے اور کتاب سے مراد بھی قرآن ہے. یعنی کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ نور سے مراد یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے. پہلے تو ہم اپنا عقیدہ بتا دیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی تعلیمات کے لحاظ سے، اپنی گفتگو کے لحاظ سے نور ہے. آپ جو بات کرتے ہیں اس سے ہمیں روشنی ملتی ہے. تو آپ کی ہر بات میں نور ہے، آپ کی ہر بات نور ہے، روشنی ہے، مشعل راہ ہے، چراغ ہے. لیکن ایک یہ ہے کہ یہ کہنا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے ذاتی نور میں سے کہ نور ہے، اس کا ٹکڑا ہے، یہ غلط جملہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ میں سے نکلے، اللہ کا حصہ ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہاں، آپ نور من اللہ، اللہ کی طرف سے ایک نور ہے، روشنی ہے، ہدایت ہے، چراغ ہے. لیکن نور من نور اللہ، اللہ کے ذاتی نور میں سے نکلا ہوا نور ہے، ایسی بات نہیں ہے. بلکہ آپ اللہ کا مخلوق نور ہے. کون سا؟ اللہ کا پیدا کیا ہوا نور ہے، چراغ ہیں، ہدایت دیتے ہیں، آپ کی تعلیمات، آپ کی احادیث رہنمائی ملتی ہے. تو یہاں پہ بہرحال مراد نور سے کیا ہے؟ قرآن. اچھا، قرآن کریم نور ہے، اس کی دلیل دینا چاہوں گا ایک اور آیت کے ذریعے، تاکہ آپ کے لیے یہ ماننا آسان ہو جائے کہ اس آیت میں نور سے مراد اللہ کے نبی ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس آیت میں نور سے مراد قرآن ہے. سورہ تغابن آیت نمبر 8 فآمنوا باللہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم ایمان لے آؤ کس پہ؟ اللہ پہ، ورسولہ، اور اللہ کے رسول پہ، والنور الذی انزلنا، اور اس نور پہ جو ہم نے نازل کیا ہے. اچھا دیکھیں، پہلے کیا کہا؟ اللہ پہ ایمان لے آؤ، پھر اللہ کے رسول پہ، پھر کہا اس نور پہ جو ہم نے اتارا ہے. تو بتائیے کیا مراد ہے نور سے؟ قرآن. تو یہاں پہ نور سے مراد اس آیت میں جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 اور 16، 15 16، یہاں پہ بھی نور سے مراد کیا ہے؟ قرآن. اچھا، لوگ کہتے ہیں جی قرآن کا تذکرہ تو آگے آ گیا، وہ کتاب مبین، تو نور سے مراد کچھ اور ہونا چاہیے، کیونکہ نور اور کتاب کے درمیان واو ہے، اور واو جو ہے یہ آتی ہے للمغایرہ، یہ بتانے کے لیے کہ بعد والی چیز پہلے سے مختلف ہے. تو جب بعد والی چیز قرآن ہے تو پہلی والی چیز محمد رسول اللہ ہوں گے علیہ الصلوۃ والسلام. ہم ان کو بتائیں گے کہ کبھی واو یہ بتانے کے لیے آتی ہے کہ بعد والی چیز اور ہے، پہلی والی چیز اور ہے، اور کبھی واو آتی ہے تفسیر کے لیے، العطف لتفسیر، یہ بتانے کے لیے کہ بعد والی چیز بھی وہی ہے جو پہلی ہے، البتہ دونوں میں خوبیوں کے لحاظ سے فرق ہے.
پہلی میں قرآن کی خوبی بتائی گئی ہے کہ وہ نور ہے، روشنی ہے، اور دوسری میں بتائی گئی خوبی قرآن کی کتاب یہ لکھی ہوئی چیز ہے۔ تو فرمایا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ چکی اور ایک بعد کتاب آ چکی، یہدی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہدایت دیتا ہے۔ اچھا یہاں پہ غور کریں، یہاں پہ اللہ نے بہی کہا ہے کہ بہما کہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جو چیز گزری ہے وہ ایک ہی ہے، دو نہیں ہے۔ اگر نور سے مراد اللہ کے رسول ہوتے علیہ الصلوۃ والسلام، کتاب سے مراد قرآن ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کہتے یہدی بہما، اللہ ان دونوں کے ذریعے ہدایت دیتا ہے۔ لیکن اللہ نے واحد کا لفظ بولا، اللہ اس کے ذریعے، یعنی کہ اس قرآن کے ذریعے اللہ اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے۔ کس کو؟ من اتبع رضوانہ، جو اللہ کی رضا کے پیچھے چلے، یعنی کہ ایسے اعمال کرنے کی کوشش کرے جن پہ اللہ راضی ہوتا ہے۔ تو اللہ دیکھیں، وہی جو ہمارا موضوع چل رہا تھا، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اس قرآن کے ذریعے کس کو؟ من اتبع رضوانہ، جو اللہ کی رضا کے پیچھے چلے، ایسے اعمال کرے جن اعمال پہ اللہ راضی ہوتا ہے۔ اچھا ہدایت اللہ تعالیٰ کیا دیتا ہے؟ سبل السلام، سلامتی کے راستوں کی جانب اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتا ہے، سلامتی کے راستوں پہ اللہ چلاتا ہے۔ وَيُخْرِجُهُمْ، اور ایسے لوگوں کو اللہ نکالتا ہے، من الظلمات، کفر سے، طریقوں سے، الی النور، روشنی کی طرف، یعنی کفر سے ایمان کی طرف، بِإِذْنِهِ، اپنے ارادے سے، اپنے اذن سے، وَيَهْدِيهِمْ، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف، دین اسلام کی طرف۔ تو اس آیت سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ ان دو آیتوں سے ہدایت اللہ کس کو دیتا ہے؟ جو ایسے اعمال کرے جن اعمال کو اللہ پسند کرتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، نور کی طرف لے کر آتا ہے، صراط مستقیم پہ کی طرف لے کر جاتا ہے۔ وقال تعالی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، سورہ شورى آیت نمبر 13 کہ اللہ تعالیٰ یجتبی الیہ، چن لیتا ہے اپنی طرف، یعنی کہ اپنی توحید کی طرف، اپنے ایمان کی طرف، اللہ چن لیتا ہے اپنی طرف یا کھینچ لیتا ہے اپنی طرف، کس کو؟ من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، ویہدی الیہ، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اپنی طرف آنے کے لیے رہنمائی کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے کس کو؟ من ینیب، جو رجوع کرتا ہو۔ ہدایت پھر کس کو ملتی ہے؟ جو رجوع کرتا ہو، جو دلچسپی لیتا ہو، جو اللہ سے دعا کرتا ہو، جو اللہ سے ہدایت مانگتا ہو، جو اللہ سے توبہ کرنے والا ہو۔ وقال تعالی، اور اللہ نے یہ بھی فرمایا سورہ اعلیٰ آیت نمبر 10 سیذکر من یخشی، ان قریب نصیحت وہ حاصل کرے گا جو اللہ سے ڈرتا ہو، جو اللہ سے ڈرتا ہوگا نصیحت اس کو ملے گی۔ سورہ غافر آیت نمبر 13 وما یتذکر الا من ینیب، اور نہیں نصیحت حاصل کرتا مگر وہ جو رجوع کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے۔ وقال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ یونس میں آیت نمبر 9 میں ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک اعمال سر انجام دیے، یہدیہم ربہم، ان کو ان کا رب ہدایت دے گا، بِایمانہم، ان کے ایمان لانے کی وجہ سے۔ ہدایت کیوں ملے گی؟ ایمان لانے کی وجہ سے۔ فہداہم اولا الی الایمان، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے ہدایت دی ایمان اختیار کرنے کے لیے۔ فلما آمنوا، جب ایمان لے آئے، ہداہم بالایمان، اللہ نے ان کو ہدایت دی ایمان کے ذریعے، ہدایتن بعد ہدایتن، ایک ہدایت کے بعد دوسری ہدایت۔ وَنَذِيرُ هَذَا قَوْلُهُ، اور اسی کی طرح اللہ کا یہ فرمان ہے، وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، سورہ مریم آیت نمبر 76 اور اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے ہدایت پائی۔ بڑھاتا ہے کس چیز میں؟ ہدایت میں۔ جو ہدایت حاصل کرتے ہیں اللہ ان کو مزید ہدایت دیتا ہے۔ وَقَوْلُهُ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرو گے، تقوی اختیار کرو گے، گناہوں سے بچو گے، اللہ کو ناراض کر دینے والے اعمال سے بچو گے، تو یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہارے لیے ایک فرقان بنا دے گا۔ اگر تقوی اختیار کرو گے اللہ تمہیں
فرقان دے گا، یعنی کہ حق اور باطل میں پہچان کرنے کی صلاحیت دے گا. اور یہ ہدایت ہے کہ آپ پہچان جائیں گے کہ اس مسئلے میں حق کیا ہے، باطل کیا ہے، راجح موقف کیا ہے، مرجوح موقف کیا ہے. آپ پہچان جائیں گے تمام فرقوں میں سے درست فرقہ کون سا ہے، تمام ادیان میں سے درست دین کون سا ہے. یہ فرقان ہے. یہ فرقان کس کو ملے گی؟ جو تقوی اختیار کرے گا. امام صاحب کہتے ہیں یہ آیت ہے انفال کی، سورہ انفال کی 29 وَمِنَ الْفُرْقَانِ. یہ جو اللہ نے کہا ہے کہ تقوی اختیار کرو کہ اللہ فرقان دے گا، اس فرقان کی تفسیر کیا ہے؟ کہتے ہیں فرقان میں سے ہے ما یعطیہ من النور، فرقان میں سے وہ نور ہے، وہ روشنی ہے جو اللہ تعالی دیتا ہے. یہ روشنی الذی یفرقون بہ، یعنی کہ فرقان سے مراد وہ نور ہے جو اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے. اس نور کے ذریعے وہ فرق کر سکتے ہیں حق اور باطل کے درمیان. والنصر والعز، اور اس سے مراد وہ فتح و نصرت ہے. والعز، وہ عزت اور وہ غلبہ ہے. الذی یتمکنون بہ، جس سے وہ قدرت پاتے ہیں من اقامت الحق کی، حق کو قائم کرنے کی، وکسر الباطل، اور باطل کو تہس نہس کرنے کی. فسر الفرقان بہذا وہذا، فرقان کی تفسیر پہلے معنی کے ساتھ بھی کی گئی ہے اور دوسرے معنی کے ساتھ بھی کی گئی ہے. پہلا معنی کیا ہے جی؟ فرقان سے مراد وہ روشنی ہے جس کے ذریعے انسان فرق کر پاتا ہے حق و باطل کے مابین. دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے فرقان سے مراد وہ فتح و نصرت ہے، وہ غلبہ ہے جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور جس نصرت کی وجہ سے، غلبے کی وجہ سے انسان حق کو قائم کر دیتا ہے اور باطل کو انسان ختم کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. واضح ہیں دونوں؟ وقال تعالی، اور اللہ نے یہ بھی فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب، بے شک اس میں البتہ عظیم نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہو، یعنی کہ اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا ہو. ان کی نشانی عبرت کس کو ملے گی؟ جو رجوع کرنے والا ہو. کس چیز سے؟ یعنی کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے کچھ اپنی نشانیوں کا، تو اللہ نے کہا کہ نشانی، اس نشانی سے عبرت کس کو ملے گی، نصیحت کون حاصل کرے گا، ہدایت کس کو ملے گی؟ ہر اس بندے کو جو رجوع کرنے والا ہو، ہر اس بندے کو جو رجوع کرنے والا ہو. سورہ سبا آیت نمبر 9. وقال، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک یقیناً ان میں، اللہ نے اس سے پہلے ذکر کی اپنی نشانیاں. مثال کے طور پہ اللہ نے کہا افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض، کیا انہوں نے اس آسمان اور زمین کے اوپر غور نہیں کیا جو ان کے آگے بھی ہے، ان کے پیچھے بھی ہے. زمین آگے بھی ہے، ہمارے پیچھے بھی ایسے ہی ہے نا. آسمان کدھر ہے کنارہ؟ جی ہاں. تو کیا انہوں نے اس آسمان و زمین پہ غور نہیں کیا جو ان کے آگے اور پیچھے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دنسا دیں، یا اگر ہم چاہیں تو ان کو اوپر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں. پھر اللہ نے کہا ان فی ذلک لآیات، بے شک ان چیزوں میں لآیات، البتہ کئی نشانیاں ہیں، کئی عبرتیں ہیں، کئی اسباق ہیں. لیکن کس کے لیے؟ لکل صبار شکور، ہر اس انسان کے لیے جو بہت زیادہ صبر کرنے والا ہو، بہت زیادہ شکر ادا کرنے والا ہو. تو صبر کرنے سے ہدایت ملے گی، شکر ادا کرنے سے ہدایت ملے گی. اس ایسے ہی پتہ چل رہا ہے نا شیخ صاحب؟ اچھا، یہ اللہ نے کہاں پہ کہا ہے؟ کہتے ہیں امام صاحب یہ اللہ نے سورہ لقمان میں کہا ہے ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. یہ آیت کہاں ہے؟ یہ سورہ لقمان میں آیت نمبر 31 اور سورہ ابراہیم میں بھی یہی الفاظ آئے ہیں آیت نمبر 5 اور سورہ سبا میں بھی یہی الفاظ آئے ہیں آیت نمبر 19 اور سورہ شورا میں بھی یہی الفاظ آئے ہیں آیت نمبر 33. یعنی کہ 3-4 صورتوں میں یہ آیا ہے کہ بے شک اس میں البتہ کئی نشانیاں ہیں، لیکن اس کے لیے جو بہت صبر کرنے والا ہو، بہت شکر ادا کرنے والا ہو. امام صاحب کہتے ہیں فَأَخْبَرَ عَنْ آیَاتِهِ الْمَشْهُودَةِ الْعِیَانِیَّةِ، چنانچہ اللہ نے خبر دی ہے اپنی ان آیتوں کے بارے میں، اپنی ان نشانیوں کے بارے میں، المشہودہ العیانیہ، جن کو دیکھا جا سکتا ہے، جو بصری نشانیاں اللہ کی. کون سی بصری؟ کیا مطلب؟ جو آنکھوں سے دکھائی دیتی ہیں، جیسے سورج ہے، چاند ہے. اچھا، قرآن کی آیتیں یہ کون سی ہیں؟
یہ بھی بصری نشانیاں ہیں؟ نہیں، قرآن کی شکل میں جو آیتیں ہیں جو اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ کون سی ہیں؟ یہ آپ علمی کہیں، قلبی کہیں، دلی کہیں، یہ نظر نہیں آتی ہیں، یہ آپ کے دماغ کو نظر آئیں گی، یہ آپ کی عقل کو نظر آئیں گی، اور وہ آپ کی آنکھوں کو نظر آئیں گی۔ کون سی؟ آسمان، زمین، یہ چاند وغیرہ۔ یہ کہتے ہیں امام صاحب، چنانچہ اللہ نے خبر دی ہے ان آیات المشہودۃ العیانیہ، اپنی ان نشانیوں کے بارے میں جن کو آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ خبر کیا دی اللہ نے؟ کہ انہا، کہ بے شک یہ، یعنی کہ یہ نشانیاں جو آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہیں، انما ينتفع بها اہل الصبر والشکر، ان کے ساتھ صرف اور صرف فائدہ وہ اٹھاتے ہیں جو صبر کرنے والے ہوں اور شکر ادا کرنے والے ہوں۔ کما اخبر عن آیات الایمانیۃ القرآنیہ، جیسا کہ اللہ نے خبر دی ہے اپنی ان آیات کے بارے میں جو ایمانی قرآنی ہے۔ کیا خبر دی ہے؟ کہ انہا، کہ بے شک یہ جو قرآنی آیتیں ہیں، انما ينتفع بها اہل التقوی والخشیۃ والانابۃ، ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں صرف اور صرف وہ جو تقوی والے ہوں، اللہ سے ڈرنے والے ہوں، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوں، ومن کان قصدہ اتباع رضوانہ، اور جن کا مقصد اللہ کی رضا کی پیروی کرنا ہو، وانہا انما يتذکر بها من یخشاہ سبحانہ، اور یہ کہ ان سے نصیحت وہ حاصل کرے گا جو اللہ سے ڈرتا ہو، کما قال، جیسا کہ اللہ نے کہا ہے سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 123 میں، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی، ہم نے قرآن آپ پہ اس لیے نازل نہیں کیا لتشقی، تاکہ آپ مصیبت میں پڑ جائیں۔ کیا مطلب؟ نبی علیہ السلام پہ قرآن نازل ہوا تو آپ کی تو نیندیں اڑ گئیں۔ نیندیں کیسے اڑ گئیں؟ ایک طرف نیندیں اڑ گئیں اس طرح کہ جناب پوری رات تہجد پڑھ رہے ہیں، اپنے آپ کو تھکاوٹ میں مبتلا کر رکھا ہے، اور دوسری طرف آپ قرآن نازل ہوا ہے تو مصیبت میں پڑ گئے، پریشانی میں پڑ گئے۔ کیا؟ امت کی فکر ہے کہ یہ مسلمان کیوں نہیں ہو رہا، وہ مسلمان کیوں نہیں ہو رہا، وہ کیوں نہیں، وہ کہیں جنت میں نہ چلا جائے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اللہ نے کہا کہ آپ تو اپنے آپ کو ہلا کر بیٹھیں گے ان لوگوں کے غم میں۔ اللہ نے کہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مصیبت میں پڑ جائیں، آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا بس، وہ نہیں مانتے یہ آپ کی ٹینشن نہیں ہے۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے آپ پہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مصیبت میں پڑ جائیں، الا تذکرۃ، لیکن ہم نے اس لیے نازل کیا الا تذکرۃ، تاکہ یہ قرآن نصیحت بنے، تاکہ اس کے ذریعے نصیحت ملے کس کو؟ لمن یخشی، اس کو جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ تو قرآن کے ذریعے نصیحت کس کو ملے گی؟ جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ وقال فی الساعہ، اور اللہ تعالی نے کہا قیامت کے بارے میں کہ انما انت منذر من یخشاہا، کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ صرف اور صرف اسی کو ڈرا سکتے ہیں جو قیامت سے ڈرنے والا ہو۔ کیا مطلب؟ آپ کی تبلیغ سے، آپ کی وارننگ سے نصیحت اسی کو ملے گی جسے قیامت کا ڈر ہو، آخرت کا ڈر ہو، یہ احساس ہو کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، میرا کیا بنے گا۔ واضح ہے نا؟ سورہ نازعات آیت نمبر 45-45، وَأَمَّا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا، رہا وہ شخص جس کا قیامت پہ ایمان ہی نہیں، وَلَا يَرْجُوهَا، اسے قیامت باقی ہونے کی امید ہی نہیں، وَلَا يَخْشَىٰ، اسے قیامت کا ڈر ہی نہیں، فَلَا تَنفَعُهُ، تو اس کو فائدہ نہیں دیں گی الآیات العیانیہ ولا القرآنیہ، نہ ہی وہ اللہ کی نشانیاں جو آنکھوں سے نظر آتی ہیں، اور نہ اللہ کی وہ نشانیاں جو قرآن کی شکل میں ہیں۔ جسے آخرت کا ڈر ہی نہیں، اسے پھر یہ آیتیں فائدہ نہیں دیتی۔ ولہذا، اسی لیے لما ذکر سبحانہ فی سورۃ ہود عقوبات الامم المکذبین للرسل وما حل بهم فی الدنیا من الخزي قال بعد ذلك ان فی ذلك لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ، اسی لیے جب اللہ تعالی نے سورہ ہود میں تذکرہ کیا ان اقوام کے اوپر آنے والے عذابوں کا جو رسولوں کی تکذیب کرنے والے تھے، اور اللہ نے تذکرہ کیا اس رسوائی کا جو ان پہ دنیا میں نازل ہوئی، تو قال بعد ذلك، اس کے بعد اللہ نے کہا ان فی ذلك،
بے شک اس سب میں لآیۃ البتہ عظیم نشانی ہے لمن خاف عذاب الآخرہ اس آدمی کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرنے والا ہو۔ ان اقوام پہ اللہ کا عذاب آیا اور اس سے آپ کو کئی سبق ملیں گے، عبرت ملے گی، لیکن کس کو ملے گی؟ جس کو آخرت کے عذاب کا خطرہ ہو، آخرت میں ایمان ہو۔ وَأَمَّا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا رہا وہ شخص جس کا آخرت میں ایمان نہیں ہے، وَلَا يَخَافُ عَذَابَهَا اور جسے آخرت کے عذاب کا کوئی خطرہ ہی نہیں ہے، فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ عِبْرَةً تو یہ چیز اس کے لیے عبرت نہیں ہوگی اور نشانی نہیں ہوگی فی حقی اس کے حق میں۔ وَإِذَا سَمِعَ ذَلِكَ اور جب وہ سنے گا یہ چیزیں، یہ گزشتہ اقوام پہ عذاب آیا تھا، فلاں قوم کو ایسے لاک کیا گیا، فلاں قوم کو ایسے لاک کیا گیا، جب وہ سنے گا ان چیزوں کو، قالت وہ کہے گا لم یزل فی الدہر الخیر والشر ہمیشہ سے زمانے میں خیر بھی رہی ہے، شر بھی رہی ہے، والنعیم نعمتیں بھی رہی ہیں، والبؤس تنگ دستی بھی رہی ہے، والسعادت سعادت بھی رہی ہے، والشقاوت شقاوت بھی رہی ہے۔ یہ تو ایک سسٹم شروع سے چلا آ رہا ہے۔ وہ فرعون کے غرق ہونے سے عبرت حاصل نہیں کرے گا، وہ لوط علیہ السلام کی قوم پہ آنے والے عذاب سے عبرت حاصل نہیں کرے گا، وہ کہے گا یہ کائنات میں ہوتا ہے، شروع سے ہو رہا ہے۔ یہ تو کوئی بیمار ہوتا ہے، کسی کو شفا ملتی ہے تو سسٹم چلا آ رہا ہے، اس کا عذاب وغیرہ سے کیا تعلق؟ سمجھا رہی شیخ صاحب جی۔ وَرُبَّمَا أَحَالَ ذَلِكَ عَلَىٰ أَسْبَابٍ فَلَكِيَّةٍ وَقُوَىٰ نَفْسَانِيَّةٍ اور بسا اوقات وہ ان چیزوں کی نسبت کر دے گا کس چیز کی طرف؟ فلکی اسباب کی طرف۔ وہ اصل میں یہ کیوں آیا ہے یہ عذاب، یہ جو زلزلہ آیا ہے اصل میں وہ زمین ادھر کی ادھر سے ہوئی، جیسے یہ سائنسدان بتاتے ہیں۔ اور بارش کیوں ہوئی ہے جی؟ یا اوپر سے اتنی بارشیں کیوں ہو گئی کہ لوگ ڈوب گئے، طوفان آ گیا نوح علیہ السلام کی قوم پہ؟ وہ جی اصل میں یہ فلاں ستارہ ادھر ہوا تھا، فلاں سورج ادھر ہوا تھا، فلاں چاند ادھر ہوا تھا، تو وہ ان چیزوں کی نسبت کر دے گا کس کی طرف؟ فلکی اسباب کی طرف، آسمانی جو مخلوقات ہیں ان کی طرف نسبت کر دے گا۔ وقوا نفسانیہ اور انسان کے نفس میں پائے جانے والی قوتوں کی طرف نسبت کر دے گا، جیسا کہ انسان میں جو قوتیں پائی جاتی ہیں، مثال کے طور پہ شہوت، غضب، عقل، روح، اس قسم کی جو قوتیں پائی جاتی ہیں۔ کہتے ہیں امام صاحب وَإِنَّمَا كَانَ الصَّبْرُ وَالشُّكْرُ سَبَبًا لِانْتِفَاعِ صَاحِبِهِمَا بِالْآيَاتِ یہ جو ہم نے آیت پڑھی ہے جو 3-4 صورتوں میں آئی ہے کہ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ کہ اللہ تعالیٰ کی ان مخلوقات میں اسباق ہیں، نشانیاں ہیں، لیکن اس کے لیے جو بہت صبر کرنے والا ہو، بہت شکر کرنے والا ہو۔ اب اس کی مزید وضاحت کرنے لگے ہیں، کہتے ہیں وَإِنَّمَا كَانَ الصَّبْرُ وَالشُّكْرُ سَبَبًا صبر اور شکر سوائے اس کے نہیں، وہ سبب ہے اس بات کا کہ جو صبر شکر کو اپنانے والا ہو اسے ان آیتوں کے ذریعے فائدہ ملے، اسے ان آیتوں کے ذریعے، ان نشانیوں کے ذریعے فائدہ ملے۔ اچھا یہ فائدہ ان کے کہتے ہیں صرف اور صرف اس کو ملے گا جو کیا کرنے والا ہو؟ صبر شکر کرنے والا ہو۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں لِأَنَّ الْإِيمَانَ کیونکہ ایمان جو ہے ينبنی یہ قائم ہوتا ہے علی الصبر والشکر، ایمان کی جو بلڈنگ ہے وہ کس کے اوپر قائم ہے؟ صبر اور شکر کے اوپر۔ فَنِصْفُهُ صَبْرٌ آدھا ایمان صبر ہے، وَنِصْفُهُ شُكْرٌ اور آدھا ایمان شکر ہے۔ یہ گفتگو کون کر رہے ہیں ہمارے ساتھ؟ امام القیم رحمہ اللہ، اور ان کی کتاب ہے عدت الصابرین وذخیرۃ الشاکرین۔ عدت الصابرین صبر کرنے والے، وذخیرۃ الشاکرین اور شکر کرنے والے، ان کے بارے میں لکھی ہے انہوں نے۔ صبر کرنے والوں اور شکر کرنے والوں کے بارے میں کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے کئی ابواب قائم کیے ہیں۔ اس کا 19واں باب 19 باب نمبر 19 کیا ہے؟ فی ان الصبر نصف الایمان، باب نمبر 19 اس بارے میں ہے کہ صبر ایمان کا آدھا ہے، وان الایمان نصفان اور یہ کہ ایمان کے 2 حصے ہوتے ہیں، نصف صبر و نصف شکر، آدھا حصہ کیا ہے؟ صبر، اور آدھا حصہ کیا ہے؟ شکر۔ تو وہاں تفصیل سے انہوں نے اس موضوع پہ گفتگو کی ہے۔ پھر تو یہ آپ وہاں پہ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، میرے پاس وقت ابھی کم ہے، میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، ویسے کتاب میں ساتھ لے کر آیا تھا،
کہ شاید کوئی موقع ملے، لیکن اب وقت نہیں رہا۔ تو کہتے ہیں امام صاحب ایمان کی جو بلڈنگ ہے وہ قائم ہے صبر اور شکر پہ۔ تو آدھا ایمان کیا ہے جی؟ صبر، اور آدھا ایمان کیا ہے؟ شکر۔ فعلی حسب صبر العبد و شکرہ، تو بندے کے صبر اور اس کے شکر کے مطابق تکون قوت ایمان ہی، اس کے ایمان میں قوت ہوگی۔ ایمان بندے کا کتنا مضبوط ہوگا؟ اس کے صبر اور شکر کے مطابق۔ وآیات اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی جو آیتیں ہیں، نشانیاں جو ہیں، انما ینتفع بہا، ان سے فائدہ صرف اور صرف وہ اٹھاتا ہے من آمن باللہ، جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان لائے، وآیاتہ، اور اس کی آیتوں پہ، قرآن وغیرہ پہ ایمان لائے، اور دیگر آیتوں کے اوپر بھی ایمان لائے۔ ولا یتم لہ الایمان الا بالصبر والشکر، اور بندے کا ایمان کامل نہیں ہوتا مگر صبر اور شکر کے ساتھ۔ صبر اور شکر ہوگا تو ایمان کامل ہوگا، ورنہ نہیں۔ فإن رأس الشکر التوحید، اور شکر میں جو ایک بنیادی چیز ہے وہ کیا ہے؟ توحید۔ ورأس الصبر، اور صبر میں جو بنیادی چیز ہے وہ کیا ہے؟ ترک اجابت داعی الہوی، خواہشات نفس کی جو دعوت دینے والا ہے اس کی دعوت کو قبول نہ کرنا۔ گناہوں کی ترغیب مل رہی ہے، اور صبر کیا ہے کہ آپ گناہ نہ کریں، گناہ نہ کرنے میں صبر۔ فَإِذَا كَانَ مُشْرِكًا مُتَّبِعًا هَوَىٰ، جب کوئی شرک کرنے والا ہو، اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والا ہو، تو لم یکن صابرا ولا شکورا، تو وہ نہ صبر کرنے والا ہوگا، ولا شکورا، اور نہ وہ شکر گزار بندہ ہوگا۔ جو شرک کرنے والا ہے وہ شکور نہیں ہو سکتا، وہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے والا نہ بنا، وہ تو نہ شکرہ بنا۔ ایسے ہی ہے نا، اور جو اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والا ہوگا وہ صبر کرنے والا نہ ہوا، وہ تو خواہشات کی طرف چلا گیا، کنٹرول نہیں رکھ سکا، صبر نہیں کر سکا۔ فلا تکون الآیات نافعۃ لہ، چنانچہ یہ آیتیں اس کے لیے مفید نہیں ہوں گی، ولا مؤثرۃ فیہ ایمانا، اور نہ ہی اس میں ایمان کے لحاظ سے کوئی اثر ڈالنے والی ہوں گی۔ اب رہ گی کیا؟ دوسرا اصول رہ گیا۔ یہ ابھی تک ہم نے پہلا اصول پڑھا ہے، کیا؟ نیک اعمال کرنے سے ہدایت مزید ملتی ہے، علم مزید ملتا ہے، ایمان میں قوت پیدا ہوتی ہے۔ اور دوسرا اصول جو آئندہ ہفتے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ وہ کیا ہے کہ تفصیل سے جو ہم پڑھیں گے کہ گناہ کرنے سے، تکبر کرنے سے اور جھوٹ بولنے سے کیا ہو جاتا ہے کہ انسان گمراہی کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، ہدایت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اور گمراہی کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہماری ہدایت میں اضافہ ہو، ہمارے علم میں اضافہ ہو، اور اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے تاکہ ہم پھر گمراہی سے محفوظ رہ سکیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔